पंजाब में भी मरसिया निगारी की रिवायत मकबूल हुई। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने पंजाबी में भी मरसिए लिखे। शहर मदीना जब तिन छड्डा तही वो घड़ी कलिहंदे, काश लिखे नू बख्शोंदी मैं इसी जगह सर सहंदे, मैं इसी जगह सर सहंदे। ادب کی کئی اصناف میں رسائی شاعری ہوئی، جیسے قطع، ربائی، غزل وغیرہ۔ خواجہ معین الدین چشتی کی یہ ربائی دیکھیے: شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اور اس کا اردو ترجمہ: حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، حسین دین بھی ہیں، دین کی پناہ بھی ہیں، نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، اسی سبب سے یہ بنیاد لا الہ بھی ہیں، اسی سبب سے یہ بنیاد لا الہ بھی ہیں۔ اب منصور عثمانی کا یہ رسائی قطع بھی ملاحظہ ہو: دنیا کی ساری عظمت و رفت کے باوجود، دنیا کی ساری عظمت و رفت کے باوجود، حسنین جو نہیں تو مدینہ اداس ہے، کس جا الجھ گئے ہیں وہ آئے نہیں ابھی، کس جا الجھ گئے ہیں وہ آئے نہیں ابھی، عباس سے کہو کہ سکینہ اداس ہے۔ اس دور میں نوحے اکثر غزل کی شکل میں لکھے گئے۔ نوحہ یعنی کسی کی میت پر اس کا بیان کر کے رونا۔ زینب نے کہا پیٹ کے سر پھیرنا خنجر، اے شمر ستمگر، اے شمر ستمگر، بھائی کو میرے ذبح نہ کر، اے شمر ستمگر، اے شمر ستمگر، مہمانوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھائے اور خیمے جلائے، خاطر یوں ہی کرتا ہے تو گھر اپنے بلا کر، اے شمر ستمگر، اے شمر ستمگر، حیوان کو بھی قصاب پلا دیتے ہیں پانی، ہے رسم جہانی، دو بوند بھی پانی کی نہ تھی ان کو میسر، اے شمر ستمگر، اے شمر ستمگر، اے شمر ستمگر، اے شمر ستمگر۔ صنف غزل کا استعمال حسینی منقبت اور سلام لکھنے کے لیے بھی کیا گیا ہے۔ اہل بیت کی تعریف کرنا یا خوبیاں بیان کرنا منقبت کہلاتا ہے۔ عقیل نعمانی کہتے ہیں: گلے سے نیزوں پہ آئے مگر بلند رہے، گلے سے نیزوں پہ آئے مگر بلند رہے، جو سر بلند تھے آخر وہ سر بلند رہے۔ اور رگبیر سرن دیواکر راہی لکھتے ہیں: وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے، جنگ ہارا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں: میں کیا کروں کہ عقیدت کے جوش میں راہی، حسین لکھتا ہوں لیکن حسین پڑھتا ہوں۔ 16ویں صدی کے ایران میں ملا حسین وائز کی فارسی میں لکھی گئی روضۃ الشہداء نے عزاداری کے سلسلے کو تقویت بخشی۔ اس کا ہندوستان میں بھی کئی بار ترجمہ ہوا۔ یہ روایت 10 مجلس کے نام سے شروع ہوئی تھی۔ 10 مجلس یعنی 10 روزہ ذکر شہیدان کربلا۔ سن 1732-33 میں سید فضل علی خان فضلی نے کربل کتھا لکھی، جس میں 12 مجلسیں تھیں۔ یہ 12 مجلس دہلی کے قلعہ معلیٰ کی خواتین پڑھا کرتی تھیں۔ میر انیس کے دادا میر حسن خلق نے بیگم مرشد زادی امتیاز بہو بیگم صاحبہ کے اصرار پر اودھ میں روضۃ الشہداء کا ترجمہ کیا۔ کرتے ہیں راویان جگر سوز یہ بیاں، کرتے ہیں راویان جگر سوز یہ بیاں، دل جس سے ٹکڑے ہوتا ہے
روتا ہے آسماں۔ شمالی ہند میں اردو مرثیے کے پہلے شاعر کے روپ میں اسماعیل امروہوی کا نام آتا ہے، جن کا مرثیہ وفات نامہ بی بی فاطمہ مثنوی کی شکل میں لکھا گیا ہے۔ الہی تو صاحب ہے سنسار کا، ہمن کو ہے امید دیدار کا، تیرا نام ہر دم کوئی لیوتا، ٹھکانہ جنت بیچ اس دیوتا، ٹھکانہ جنت بیچ اس دیوتا۔ بھائی امروہہ زمانہ قدیم سے رسائی شاعری کے لیے جانا گیا ہے، اور دور حاضر کی بات کریں تو عظیم امروہوی ایک جانے مانے مرثیہ نگار ہیں۔ لبے دریا پہنچ کر لی جو غازی نے ایک انگڑائی، لبے دریا پہنچ کر لی جو غازی نے ایک انگڑائی، ترائی تھر تھرائی موج سہمی فوج گھبرائی۔ تو حاضرین، اب آتا ہے اردو ادب کا دور زرین۔ اس عہد کے مرثیہ نگاروں میں گدا، سکندر، سعادت، سودا، میر تقی میر، میر حسن، مصحفی اور قائم کے نام قابل ذکر ہیں۔ 18ویں صدی کے اواخر میں خلیفہ محمد علی سکندر نے زوجہ امام حسین شہربانو کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کی ہے، جس میں ایک ہندوستانی عورت کی کیفیت صاف نظر آتی ہے۔ بن کر بلما بانو دکھیا نینا نیر بہاوت ہے، بن کر بلما بانو دکھیا نینا نیر بہاوت ہے، ابن علی کی لوت کے اوپر بیاکل ہو جاوت ہے، بیاکل ہو جاوت ہے۔ خدائے سخن میر تقی میر نے اپنے مرثیے میں اپنے عہد کے رسوم اور معاشرت کے عناصر بھی شامل کیے۔ کہتے ہیں، فلک تو نے عجب چوپڑ بچھائی، فلک تو نے عجب چوپڑ بچھائی، سمجھ میں چال تیری ایک نہ آئی، امام دین جاں بازی لگائی، موا لیکن نہ اپنے جی کو ہارا۔ یہ وہ دور تھا جب اردو میں مرثیوں کا کوئی طے شدہ نظام نہیں تھا، اور مختلف حیتوں میں مرثیہ نگاری کے تجربے کیے جا رہے تھے۔ شاعر مثلث یعنی 3 مصرے، مربع یعنی 4 مصرے، مخمس یعنی 5 مصرے، اور غزل، ربائی، قطع وغیرہ کی شکل میں مرثیے کہتے تھے۔ اور پھر مرزا محمد رفیع سودا نے مسدس یعنی 6 مصروں کی ترکیب رائج کی، جو آگے جا کر مرثیے کی پہچان بن گئی۔ بانگی دیکھیے، کس سے آئے چرخ کہوں جا کے تیری بے دادی، کس سے آئے چرخ کہوں جا کے تیری بے دادی، جو ہے دنیا میں سو کہتا ہے مجھے ایذا دی۔ ہاتھ سے کون نہیں آج تیرے فریادی، یہاں تلک پہنچی ہے ملعون تیری بے دادی۔ کون فرزند علی پر یہ ستم کرتا ہے، کیوں مکافات سے اس کے تو نہیں ڈرتا ہے۔ 19ویں صدی میں لکھنؤ اردو کا دبستان بن کے ابھر رہا تھا۔ اودھ کے نوابوں نے مرثیہ نگاروں اور مرثیہ خوانوں کی خوب سرپرستی کی۔ یہ مرثیے کا دوسرا اہم دور تھا۔ اس میں چھنو لال دلگیر، میر خلیق اور میر ضمیر کے نام صف اول میں آتے ہیں۔ میر ضمیر مصحفی کے شاگرد اور مرزا دبیر کے استاد تھے۔ انہوں نے ہزاروں رسائی اشعار کہے اور مرثیے میں نئی نئی راہیں نکالی۔ حضرت عباس پر ان کی لکھی نظم دیکھیے، چاہتا تھا کہ کروں ضبط پہ چپ رہتا تھا، پوچھو اکبر سے ہر بات پہ کیا کہتا تھا، چیر کر فوج کو اس پار سے اس پار گئے، میں نے خود دیکھا کہ دریا پہ کئی بار گئے، پانی تو پی نہیں حیدر کے نواسے آئے، بولے عباس کہ پیاسے گئے پیاسے آئے، پیاسے گئے پیاسے آئے۔